دعا ہے کہ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ حسینیت کا نعرہ لے کے جو چلے ہیں یہ اسی طرح پرچم بلند رہے۔ میں حضرت مفکر اسلام امیر تحریک خلافت اسلامیہ آل نبی اولاد علی حضرت امام موسیٰ کاظم کے لخت جگر پیر سید محی الدین محبوب کاظمی شاہ صاحب حنفی قادری نقشبندی چشتی سہروردی چاروں سلاسل سے جس کو خلافت عطا ہوئی ہے وہ سید ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سجادہ نشین آستانہ عالیہ خانقاہ محبوب آباد شریف حویلیاں ضلع ایبٹ آباد بھرپور نعروں میں استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ نصیب آباد شریف۔ الحمد لله الذي نزل الفرقان على محمد ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا محمد بعثه الله تعالى بشيرا ونذيرا وجعله سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه بكرة وهجيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله وصدق رسوله وأمرنا ولقنا بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل ذرة 100,000 ألف مرة. حضرت سجادہ نشین دربار عالیہ نصیب آباد شریف پیر سید حسنین شاہ صاحب ادام اللہ عزہ و شرفہ، پیر صاحب علی پور شریف اور حضرت شہنشاہ ولایت کے خانوادہ نور سے پیر سید علی حسین شاہ صاحب، مبلغ تعلیمات کتاب و سنت، محرک منتظم جمیل جناب غلام رسول اویسی صاحب اور دیگر مقتدر نفوس یاران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بڑی فرحت کا موقع ہے کہ حضرت پیر سید ظہور شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے اس پربہار گلستان میں پہلی بار آمد ہوئی. شاہ صاحب قدس سرہ السامی سے میرا ایک علمی، دینی اور فکری تعلق تھا. جب وہ گجرات تشریف فرما تھے تو اس زمانے کی طویل متعدد ملاقاتیں مجھے آج بھی سحر کی طرح یاد ہیں اور اس کی تازگی کو محسوس کرتا ہوں. ان کے شہزادوں کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہوں کہ بزرگ باپ کے، دیندار باپ کے، محب دین
ناصر دین اور مبلغ دین بچے اس بات کی دلیل ہیں کہ رسول اللہ کی نسل کا ہر پھول بے مثال ہے. وہ جہاں ہے، جس رنگ میں ہے، جس خوشبو میں ہے، اپنی ندرت کے ساتھ موجود ہے. خدا اس گلستان کو تا صبح قیامت بلا زوال رکھے، پربہار رکھے، با کرامت رکھے. میں نے سورہ بقرہ سے ایک منتخب آیا کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ خالق و مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے: اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے. اتنے حصے سے یہ خبر ملتی ہے، اتنے حصے سے قارئین کو، ناظرین کو، سامعین کو، مستمعین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ولایت الہی، معیت الہیہ، ولایت ربانیہ درکار ہے تو اس کے لیے ایک تقاضا ہے، اور وہ تقاضا آمنو کے اندر موجود ہے. ولایت الہیہ نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کمال ایمان، دلالت ایمان، احقاق ایمان، جلوہ ایمان، زینت ایمان، وجود ایمان، حقیقت ایمان، کمال ایمان اور عظمت ایمان کسی کے دل میں جاگزی نہ ہو. جیسے ہی ایمان کسی کے دل میں جاگزی ہو گیا، اس کے لیے نص قرآنی نے مجدہ جا فضا دیا: اب تجھے کسی اور کی سنگت کی ضرورت نہیں. اللہ ولی، اللہ ولی ہے، اور جس کا ولی اللہ ہو جائے اس کے لیے سفلیت، اس کے لیے تنزل، اس کے لیے پھر حبوط، اس کے لیے زوال، اس کے لیے خزاں، اس کے لیے بربادی، اس کے لیے مٹنا، اس کے لیے نابود اور نیست ہونا، یہ کل عدم کر دیا گیا ہے. کیونکہ جب آدمی اپنی صفات سے کسی کی حقیقت میں فنا ہوتا ہے تو فنا ہونے کے بعد اس کی ذات کی بقا کا عکس اس میں رونما ہو کر متجلی ہوتا ہے، اور اس تجلی سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اب اس کا تعارف شخصی نہیں رہا، یہ اس حوالے سے پہچانا جائے گا جس سے یہ منسوب ہو گیا ہے. ایک علمی پیرایا ہے. ایک ایسی جہت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی حقیقت کسی ایسی نسبت سے منسوب ہو جائے جو بنائے نسبت میں منسوب کو عزت دے اور عظمت دے، تو یہ بات اپنے ذہن اور دل میں رکھیے گا کہ منسوب بھی کی جو عظمت ہے وہ منسوب لہو سے زیادہ ہے. جس کو عزت دی جا رہی ہے اور جس کے ساتھ عزت دی جا رہی ہے، توجہ رکھیے گا پھر آپ کو بات سمجھنے میں
لطف بھی آئے گا اور اس کا نتیجہ مرتب کرنے میں آسانی بھی ہوگی۔ ایک ہے وہ حقیقت جسے عزت دی جا رہی ہے، اور ایک ہے وہ حقیقت جس کے ساتھ نسبت قائم کر کے عزت دی جا رہی ہے۔ تو اللہ ولی الذین آمنو، آمنو جو ہے یہ وہ حقیقت ہے جسے ولی کا فیضان اور ولی کا نتیجہ بنانے کے لیے اسے مشار الیہ ٹھہرایا جا رہا ہے کہ مومن ہے وہ شخص جسے ولایت الہیہ نصیب ہے۔ اب مومن کو جاننا اور سمجھنا اور عزت کا تعین کرنا ہے تو حقیقت الہیہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، ایمان باللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، تقاضا ہائے دینیہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، پیغام قرآنیہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ یہ تو حضور کی امت کے عام امتی کی فضیلت کی بات ہے، اور جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا ولی ہے، جس نے اپنی زندگی سے محارم کو نکال باہر کیا ہے، منہیات کو اپنی زندگی کے قریب نہیں آنے دیا، جس نے اپنی زندگی میں رذائل اور قبحات کو داخل نہیں ہونے دیا، جس نے تقوی کی غایت کو مقصود حیات بنایا ہے، جو صبح و شام میں اپنے رب کے ذکر کا اور اس کے قرب کا متلاشی رہتا ہے، اور پھر اس کی رضاؤں کی منزلیں دم بدم طے کرتا ہے، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ اور آج جن کے پاس ہم آئے ہیں وہ سید الاولیاء کی ذریت ہیں۔ بھئی ولی کی عظمت کا بھی کوئی انکار نہیں ہے، ولی کہیں صالح کہیں، یہ وہ تمام عظیم المرتبت لوگ ہیں جن کا ذکر کرنا، جن کی صحبت میں بیٹھنا، جن کی باتیں سننا، دل پر چڑھے زنگ کو اتارنے اور گناہ کے زہر کو کافور کرنے میں یہ ممد ہے اور معتمد بھی ہی ہے۔ لیکن آج جن کی یہاں عرس کی تقریب میں آئے ہیں وہ صرف ولی نہیں ہے بلکہ عطرت سید الاولیاء ہیں، تمام ولیوں کے تاجدار کی اولاد ہیں۔ اور ولیوں کا تاجدار کون ہے؟ ولیوں کا تاجدار باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، باقی طبقات میں کون ہے، لیکن حنفیوں کے ہاں، سنیوں کے ہاں، شافعیوں کے ہاں، مالکیوں کے ہاں اور تمام طرق صحیحہ کے ہاں تمام ولیوں کا سردار علی المرتضیٰ ہے۔ اور ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان علی لائے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، کیونکہ اتنی کمزور بات کرنا میری عادت ہی نہیں کہ میں آپ کو بار بار کہوں سبحان اللہ۔ بات آپ کے دل پر چھوڑنا میرا کام ہے، اب اس کا نتیجہ آپ کو خود قائل کرے گا کہ اس بات پر سبحان اللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ سیدنا علی وہ عظیم المرتبت ہیں کہ پیدا ہوئے تو جوف کعبہ میں۔ ٹارزن کی کہانی کا حوالہ نہیں ہے اور کسی 12 تقریر کی مطبوعہ اوراق کی دلیل سے بھی ماخوذ نہیں ہے، امام حاکم کی روایت ہے، صاحب مستدرک کی روایت ہے کہ علی، آپ توجہ کریں گے تو پھر بات ہوگی، کیونکہ میں طے کر کے نہیں آیا کہ میں نے اتنی دیر بولنا ہے، میں یہ طے کر کے آیا ہوں کہ جب تک توجہ ہوگی بولوں گا، اور ایسا بولوں گا کہ بات میری آپ کے کان میں ہوگی اور دل کملی والے سے مل جا چکا ہوگا۔ سیدنا علی
جوف کعبہ میں پیدا ہوئے، اور متوجہ رہیے گا، محدثین نے، اہل سیرت نے، اہل تاریخ نے نقل کیا ہے کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں، آپ نے اول غذا ماں کا دودھ بھی نہیں لیا، اور ایک وقت گزر گیا، والدین کو اس کا بہت قلق تھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، آنکھیں بھی نہیں کھولتا، غذا بھی نہیں لیتا، کیا کیا جائے؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ آپ کا چچیرا پیدا ہوا ہے، ابو طالب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، فاطمہ بنت اسد کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور یہ پہلا بچہ ہے جو جوف کعبہ میں پیدا ہوا ہے اور کعبہ مقدسہ میں متولد ہوا ہے، اور کعبہ کے چار دیواری کے اندر یہ مہر ولایت طلوع ہوا ہے۔ یہ ماہ شب چہاردہم ایسا کعبہ میں طلوع ہوا ہے کہ اس کے طلوع ہونے کی خوشی ہر اس کو حاصل ہے جو رب سے خوش ہے، جو رب کے پیغام سے خوش ہے، جو رب کے راستے سے خوش ہے، جو رب کی اطاعت سے خوش ہے، جو بتوں کو توڑنے کے ارادوں کے ساتھ خوش ہے، جو کفر کی پستی پر عظیم ہے، جو ایمان کی بلندی کا قاصد ہے، وہ تمام اس کی آمد پر خوش ہیں۔ حضور کو خبر دی، آپ تشریف لے آئے، اپنے بازوؤں پر اس مولود نو کو اٹھایا۔ جیسے ہی حضور نے اس بچے کو اٹھایا، بند آنکھیں بچے نے کھول لیں۔ یہ بات حقائق قطعیہ کی بنیاد پہ کہتا ہوں، علی وہ پہلا بچہ ہے جماعت مصطفیٰ کا جو مصطفیٰ کا صحابی ہے، اور ایسا صحابی ہے کہ اپنے سے پہلے اور اپنے بعد کے تمام طبقات میں فرید ہے کہ علی ایسا صحابی ہے جس کی ولادت منانا بھی برکت اور طیب اور نور اور خیر اور ہدایت اور نجات ہے۔ علی کی ولادت پاک ہے، علی کی ولادت نورانی ہے، اور علی کی ولادت ایسی ہے کہ اس ولادت کے مراحل میں، بچے کو اٹھانے کے مرحلے میں، یہ حقیقت محدثین نے نقل کی ہے کہ رسول کریم نے سیدنا علی کو اٹھایا، اور روایات میں آتا ہے کہ علی اس جلیل کا نام ہے جس نے پہلی دفعہ آنکھ کی پتلی کو کھولا تو چہرہ والضحیٰ کو تکا، اور جب علی نے اپنی آنکھوں کو بند کیا تو وہ صراط شہادت تھا۔ اب آپ سادات کے آستانے والوں یہ فیصلہ کر لینا، بھلے یہاں بیٹھے یا گھر جا کے، جو پیدا ہو تو نبی کا چہرہ دیکھے اور دنیا سے جاتے ہوئے آنکھیں بند کرے تو شہادت کے راستے پر جس کی ابتدا اور انتہا کا یہ عالم ہو، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کا، اس کی سہولت کا کیا عالم ہوگا، اور کیا ہی مقام ہے کہ اللہ نے ولیوں کے تاجدار کو مولد کے طور پہ بیت اللہ دیا، نسبت اخوت کی اپنے مصطفیٰ سے دی، دامادی کا تعلق خاتم الانبیاء کا دیا، بھائی مصطفیٰ کو بنایا، اور بچے دیے تو حسن اور حسین، بیوی دی تو فاطمہ، اور باپ دیا تو ابو طالب، اور گھرانہ دیا تو مصطفیٰ کا، اور زبان دی تو ایسی زبان کہ سیدنا علی قرآن بیان کریں، سیدنا علی قرآن پڑھیں، سیدنا علی مسائل بیان کریں،
تو آپ فرماتے ہیں رب نے مجھ پر حقیقت کے وہ دروازے کھولے کہ اگر اہل تورات میرے پاس آئیں میں تورات سے جواب دوں گا، اہل انجیل آئیں میں انجیل سے جواب دوں گا، اہل ایمان آئیں میں قرآن سے جواب دوں گا، اور اگر اہل معرفت آئیں تو میں زمین کے علوم چھوڑ کر عرش الہی کے علوم کی خبر دوں گا انہیں۔ علی اس پیر کا نام ہے جس کے مریدوں میں سے ایک مرید کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ علی اس پیر کا نام ہے جس کے ایک طالب طلاب میں سے ایک طالب کو علی بن عثمان حجویری کہتے ہیں۔ علی اس پیر کا نام ہے جس کے مسترشدین میں سے ایک مسترشد کو بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں۔ علی اس تاجدار کا نام ہے جس کے دریوزہ گروں میں سے ایک دریوزہ گر خواجہ خواجگاں پیر پٹھان شاہ سلیمان تونسوی اسے کہتے ہیں۔ علی اس داتا کا نام ہے کہ علی نے جدھر نظر کی کسی کو ولی سے کم درجے پر فائز نہیں کیا مصطفیٰ کا، اسے دامنگیر بنا دیا مصطفیٰ کی ضیاء پاشیاں اس کی آنکھوں سے کائنات میں یقینی کر دی۔ تو جس علی کا یہ رتبہ ہے اس علی کو دینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لہذا ایک بات تتمہ اور تکملہ کے طور پر آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب قدس سرہ السامی، آپ نے اپنی کتاب میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ میں ملک شام کی زیارت کے قصد کے ساتھ حضرت بلال کی قبر پر وارد ہوا، آپ کی قبر اقدس کے پاس مراقب ہو کر کچھ لمحے کو بیٹھا تو میری آنکھیں وزنی ہو گئیں۔ میں اپنے حلم میں دیکھتا ہوں، اپنی رؤیا میں دیکھتا ہوں، اور حدیث باطن کے سلسلہ جو نبوت کے 46ویں حصے میں معدد ہے اس میں دیکھتا ہوں کہ پناہ عالمین سرور کونین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مسجد میں اندر تشریف لاتے ہیں اس عالم میں کہ آپ نے ایک عمر رسیدہ سفید ریش شخص کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ میں نے حضور کو اس عالم میں دیکھا تو حیرت سے استعجاباً میں نے حضور کی طرف تکا تو حضور نے فرمایا تم نہیں جانتے یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے اور تمہارے علاقے کے لوگوں کے امام ابو حنیفہ ہیں۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے حضور کی دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اور اس کے بعد حضور کے اٹھانے پر قیاس یہ کیا کہ داتا صاحب خود چل نہیں رہے، داتا صاحب خود اپنے ارادوں کو نتیجے کی طرف لے کر نہیں جا رہے، بلکہ داتا صاحب حضور کے تصرف میں ہیں، داتا صاحب حضور کے پورے اختیار میں ہیں، داتا صاحب حضور کی صفات میں اپنے آپ کو فنا کر چکے ہیں، اور حضور نے اس طرح اٹھائے ہوئے مجھے دکھا کر یہ سمجھایا ہے کہ علی بن عثمان حجویری تو سمجھ لے جسے میں نے اٹھایا ہے اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس سے غلطی، بھئی آپ لوگ مرید ہیں،
مرید اپنے پیر سے سیکھنے آئے ہیں، تو عرس مبارک پر یہ بات سیکھ لیجئے۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں جو بات محجوب تھی نا، چھپی ہوئی تھی نا، پردے میں تھی نا، داتا صاحب نے اسے کھول دیا کہ جسے حضور 80 سال کے زمانے کے بعد اسے خواب میں اٹھائیں اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہو، جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہو، یہ تو ہاتھوں پر اٹھانے کی بات تھی، میں پوچھتا ہوں جسے مصطفیٰ نے کندھوں پر اٹھایا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یہ حضرت پیر صاحب نے بڑی مشکل میں مجھے ڈال دیا ہے، فرمایا کہ یہ مقرر، تو گزارش ہے یہ شعر نہیں ہے، یہ توارد حالات ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جب رسول معظم نبی آخری سید الاولین والآخرین نے حضرت داتا صاحب پر یہ حقیقت آشکار کی اور خواب میں دکھایا، اور جس خواب میں میرے آقا آئیں اس کی تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کا معنی جاننے کی ضرورت نہیں، کہ خود شارع اعظم نے فرمایا من رآنی فی المنام فإنہ رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، کیونکہ شیطان جو ہے وہ مصطفیٰ کے مقام کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، حضور کی مثل وہ بن ہی نہیں سکتا۔ لہذا داتا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ میرے امام کو مصطفیٰ نے اٹھایا ہے، تم اٹھاؤ نہ اٹھاؤ مصطفیٰ نے اٹھایا ہے۔ میں بات جلدی ختم کر رہا تھا کیونکہ مجھے لمبا سفر کرنا ہے۔ تم اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، حنفی تم بنو نہ بنو، میرے مصطفیٰ نے جس ابو حنیفہ کو اٹھایا ہے، اب میں پوچھتا ہوں جسے مصطفیٰ اٹھائیں اس کی بلندی کو کون دیکھے، اس کی بلندی کو کون ماپے؟ اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تھا، مطلع ہے قصیدہ نعمانیہ کا، یا سید السادات جیتوں کا قاصدہ ارجو رضا کا وحتمی بحما کا، اے تمام سیدوں کے سید، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں جیتوں کا قاصدہ، مسجد کا ارادہ کر کے نہیں، میں آپ کی ذات اقدس کا ارادہ کر کے آیا ہوں۔ جیتوں کا قاصدہ، میں آپ کا قصد کر کے آیا ہوں، ارجو رضا کا۔ اور آپ کی بارگاہ میں کیوں آیا؟ آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، آپ کی دلجوئی کو پانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ کی حمایت لینے کے لیے آیا ہوں۔ اور جس نے قصیدے میں حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، حضور نے اپنی امت کے اس ولی کو خواب میں دکھایا جس ولی کے بارے میں حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے حضرت داتا صاحب کا زمانہ ملتا تو میں ان کے حلقے میں داخل ہو جاتا۔ چنانچہ خواب میں دیکھا کہ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو حضور نے اٹھا رکھا ہے، اور آپ فرماتے ہیں اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حضور نے جسے اٹھایا، نہیں سبحان اللہ ضرور کہو، اس کا ثواب ہے اور بڑا فائدہ ہے، یہ بات کہو، حضور نے جسے اٹھایا، بولو حضور نے جسے، بھئی حضور نے جسے اگرچہ یہ خواب ہے، اگرچہ یہ خواب ہے، میں حس اور معنی کی تقسیم اور ترتیب اور بحث میں نہیں جاتا، میرے آقا نے اٹھایا تو یقیناً اٹھایا، اسے حس اور معنی کی بحث میں الجھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ داتا صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میرا فیصلہ، میرا فہم، میرا درک یہ کہتا ہے کہ جسے حضور نے اٹھایا اس سے خطا نہیں ہو سکتی، اس سے سہو نہیں ہو سکتا، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر حضور خواب میں اٹھائیں تو سہو اور غلطی نہیں ہو سکتی، جسے حضور مکہ اور مدینہ میں اٹھائیں تو اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔
انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔